بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق پنچایت کا دوسرا حصہ۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس پنچایت کے ایک مہینہ بعد ایک بیل مر گیا۔ اس ثالثی کمیٹی کے بعد، پنچایت کے معنی ہے ثالثی کمیٹی، اس کے ایک مہینہ بعد ایک بیل جو ہے وہ مر گیا۔ جمن نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ دغا بازی کی سزا ہے۔ دغا بازی کہتے ہیں دھوکہ بازی کو یا دھوکہ دہی کو۔ انسان صبر کر جائے مگر خدا نیک کو بد دیکھتا ہے، اچھا اور برا دیکھتا ہے۔ الگو کو اندیشہ ہوا، اس کو یہ خوف تھا، اس کو ڈر تھا کہ جمن نے اسے زہر دلوایا ہے۔ الگو کو اندیشہ ہوا کہ جمن نے اسے زہر دلوایا ہے۔ اس کے برعکس چودرہین کا خیال تھا کہ اس پر کچھ کرایا گیا ہے، مطلب کہ اس کو کوئی دم کروایا گیا ہے یا کچھ کھلایا گیا ہے۔ چودرہین اور بی فہمین میں ایک دن زور و شور سے ٹھنی بڑی ان میں آپس میں جو ہے وہ لڑائی ہوئی۔ دونوں خواتین نے روانی بیان کی ندی بہا دی۔ اپنے جو وہ آپس میں ہم کلام ہو رہی تھیں، جو گفتگو کر رہی تھیں جس انداز سے بھی غصے میں، تو اس کی جو انہوں نے مصنف کہتے ہیں ندی بہا دی۔ تشبیہات اور استعارات میں باتیں ہوئیں اشاروں میں اور کنایوں میں۔ بارے جمن نے آگ بجھا دی۔ جمن نے جو ہے ان کی جو ہے وہ غصے کو ٹھنڈا کیا، بیوی کو ڈانٹا اور رزم گاہ سے لے گیا۔ رزم گاہ کہتے ہیں میدان جنگ کو۔ ادھر الگو چودھری نے اپنے ڈنڈے سے چودرہین کی شیریں بیانی کی داد دی، اور وہ جو ہے وہ تلخ بول رہی تھی، سخت بول رہی تھی۔ ویسے تندیہ طور پہ شیریں بیانی کہا گیا ہے، شیریں بیانی۔ ویسے جو ہے وہ جو گالی گلوچ کر رہی تھی اس کو جو ہے چودھری نے جو ہے اس کو منع کیا، ڈنڈے سے منع کیا۔ ایک بیل کس کام کا؟ اس کا جوڑا بہت ڈھونڈا مگر نہ ملا۔ ناچار اسے بیچ ڈالنے کی صلاح ہوئی، ناچار نہ چاہتے ہوئے بھی۔ گاؤں میں ایک سمجھو سیٹھ تھے، وہ یکا گاڑی ہانکتے تھے۔ یکا گاڑی کہتے ہیں بیل گاڑی کو۔ گاؤں میں گڑ گھی بھرتے اور منڈی لے جاتے، منڈی سے تیل نمک لاد کر لاتے اور گاؤں میں بیچتے تھے۔ اس بیل پر ان کی طبیعت لہرائی، سوچا اسے لے لوں۔ دام کے لیے ایک مہینے کا وعدہ ہوا۔ چودھری بھی غرض مند ضرورت مند، گھاٹے کی کچھ پرواہ نہ کی۔ سمجھو نے نیا بیل پایا تو پاؤں پھیلانا، لالچ کرنا۔ دن میں 3-4 کھیوے کرتے۔ اب وہ دن میں 3-4 جو ہے وہ چکر لگاتے۔ نہ چارے کی فکر تھی نہ پانی کی، بس کھیووں سے کام تھا۔ منڈی لے گئے، وہاں کچھ سوکھا بھوس ڈال دیا، اور غریب جانور ابھی دم بھی نہ لینے پاتا تھا کہ پھر جوت دیا۔ مہینے بھر میں بیچارے کا کچومر نکل گیا۔ اس کی جو ہے ایک مہینے میں اس بیل کی بیچارے کی جو ہے وہ ہڈیاں نکل آئیں۔ یکے کا جوا دیکھتے ہی بیچارے کا ہاؤ چھوٹ جاتا، دل جو ہے وہ بیٹھ جاتا۔ ایک قدم چلنا دوبھر تھا، مشکل تھا۔ ہڈیاں نکل آئی تھیں لیکن اصیل جانور، اصیل شریف کو کہتے ہیں، اور اصیل کا جو متضاد ہے وہ کڑیل ہے۔ مار کی تاب نہ تھی، مار برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن چوتھے کھیوے میں سیٹھ جی نے دونا بوجھ لادا، ڈبل جو ہے 2 گنا بوجھ جو ہے وہ لادا۔ دن بھر کا تھکا جانور، پیر مشکل سے اٹھتے تھے۔ اس پر سیٹھ جی کوڑے رسید کرنے لگے، مارنے لگے، ڈنڈے برسانے لگے۔ بیل جگر توڑ کر چلا، کچھ دور دوڑا، چاہ کہ ذرا دم لے۔ ادھر سیٹھ جی کو جلد گھر پہنچنے کی فکر، کئی کوڑے بے دردی سے لگائے، کئی کوڑے جو ہیں انہوں نے جو ہے کئی ڈنڈے اس کو مارے۔ بیل نے ایک بار پھر زور لگایا مگر طاقت نے جواب دے دیا، زمین پر گر پڑا اور ایسا گرا کہ پھر نہ اٹھا۔ کئی بورے گڑ اور کئی کنستر گھی کے بیچے تھے، گڑ کے جو ہے وہ بورے بیچے تھے، اور کئی ٹین جو ہیں ڈبے جو ہیں وہ گھی کے بیچے تھے۔ 200-400 روپے کمر میں بندھے ہوئے تھے۔ گاڑی پر کئی بورے نمک کے بھی تھے، چھوڑ کر جا بھی نہ سکتے تھے۔ گاڑی پر بیٹھ گئے، وہیں رت جگہ کرنے کی ٹھان لی، وہیں پر رات جو ہے وہ گزارنے کا انہوں نے
इरादा कर लिया और आधी रात तक दिल को बहलाते रहे। हुक्का पिया, गाया, फिर हुक्का पिया, आग जलाई, तापा। अपनी दानिश्त में, अपने ख्याल में तो वो जागते ही रहे, मगर जब वो फूटी, सुबह हुई, चौंके और कमर पर हाथ रखा तो थैली नादारी, थैली जो है वो गायब थी। कलेजा सुन से हो गया, कमर टटोली, थैली का पता न था। घबरा कर इधर उधर देखा, कहीं कनस्तर तेल के भी गायब थे, वो भी गायब हो गए, उठा लिए गए। सर पीट लिया, पिछाड़े खाने लगे, रोना पीटना शुरू कर दिया। सुबह को बाहजार खराबी घर पहुंचे। सेठानी जी ने जब ये अलमनाक दर्दनाक हादसा सुना तो छाती पीट ली। पहले तो खूब रोई, तब अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। हिफ्ज़े माँ तकद्दुम की सूझी, निगोड़े ने ऐसा मनहूस बैल दिया कि सारे जन्म की कमाई लुट गई। हिफ्ज़े माँ तकद्दुम की सूझी, हिफाजत के तौर पर, निगोड़ा, निकम्मा, मनहूस, नहूसत ज़दा, सारे जन्म की कमाई लुट गई। सारी ज़िंदगी की जो कमाई थी वो हमारी जो है वो लुट गई। इस वाक़े को कई माह गुजर गए। अलगू जब अपने बैल की कीमत मांगते तो सेठ और सेठानी दोनों झिल्लाए हुए कुत्तों की तरह, गुस्से से मतलब झिल्लाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते। यहाँ तो सारे जन्म की कमाई मिट्टी में मिल गई, फकीर हो गए, उन्हें दाम की पड़ी है। मुर्दा मनहूस बैल दिया, इस पर दाम मांगते हैं। आंख में धूल झोंक दी, मरा हुआ बैल गले बांध दिया। सब्र ना होता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीने के बदले 2 महीने जूत लो, और क्या लोगे। इस बेअजाना फैसले के कदरदान हजरात की भी कमी न थी। इस तरह झड़प सुनकर चौधरी लौट आते, मगर 150 रुपए से इस तरह हाथ धो लेना आसान काम न था। एक बार वो भी बिगड़े, सेठ जी गर्म हो पड़े। सेठानी जी जज्बे के मारे घर से निकल पड़ी। सवाल जवाब होने लगे, खूब मुबासा हुआ, बहस हुई और मुजादले की नौबत आ पहुंची। लड़ाई झगड़े की नौबत जो है वो आ पहुंची। सेठ जी ने घर में घुसकर कबाड़ बंद कर लिए, अपना दरवाज़ा जो है वो बंद कर लिया। गांव के कई मुअज़्ज़ज़ आदमी जमा हो गए, दोनों फरीकैन को समझाया। सेठ समझू को दिलासा देकर घर से निकाला और सलाह दी, मशवरा दिया कि आपस में सर फटुअल से काम ना चलेगा। लड़ाई झगड़े से, सर फटुअल वैसे सर को फाड़ देना, लेकिन लड़ाई झगड़े से काम ना चलेगा। इससे क्या फ़ायदा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे मान लो, उसे मान जाओ। सेठ जी राज़ी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली, अलगू ने भी जो है वो हाँ कर ली। फैसला हो गया, पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों फरीकैन ने गोलबंदियां शुरू कर दी, गिरोहबंदियां शुरू कर दी। तीसरे दिन उसी सायादार दरख्त के नीचे फिर पंचायत बैठी। रामधन मिश्र ने कहा, ये किरदार है अफसाने का, अब क्यों देर की जाए, बोलो चौधरी, किन किन आदमियों को पंच बिदते हो। अलगू ने मुनकसिराना अंदाज में जवाब दिया। मुनकसराना अंदाज में जवाब देना मतलब कि आजजी के साथ अलगू चौधरी ने जवाब दिया। समझू सेठ ही चुन लें। समझू सेठ खड़े हो गए और कड़क कर बोले, गर्जदार आवाज में बोले, मेरी तरफ से शेख जुम्मन का नाम रख लो। अलगू ने पहला नाम जुम्मन का सुना तो कलेजा धक से हो गया, परेशान हो गए, गोया किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया। रामधन मिश्र अलगू के दोस्त थे, तह तक पहुंच गए। चौधरी, तुमको कोई उज़्र तो नहीं है? चौधरी ने मायूसाना अंदाज से जवाब दिया, नहीं, मुझे कोई उज़्र नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ना मायूसाना ना उम्मीदी के अंदाज में जवाब दिया कि मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसके बाद 4 नाम तजवीज़ किए गए। अलगू पहला चरका, पहला धोखा खाकर होशियार हो गए, खूब जांच कर इंतखाब किया। सिर्फ सरपंच का इंतखाब बाकी था। अलगू इस फिक्र में थे कि इस मरहले को क्यों कर तय करूं कि यकायक समझू सेठ के एक अजीज गोडर शाह बोले, ये भी अफसाने का किरदार है, नया किरदार जो है वो है। बोले, समझू भाई, सरपंच किसे बनाते हो? समझू खड़े हो गए और अकड़ कर बोले, शेख जुम्मन को। रामधन मिश्र ने चौधरी की तरफ हमदर्दाना अंदाज से देखकर पूछा,
الگو تمہیں کوئی عذر ہو تو بولو، کوئی اعتراض ہو تو جواب دو۔ الگو نے قسمت ٹھونک لی، قسمت کا لکھا مان لیا، حسرت ناک لہجے میں بولے نہیں مجھے کوئی عذر نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شیخ جمن کو بھی اپنی عظیم الشان ذمہ داری کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں اس وقت انصاف کی اونچی مسند پر بیٹھا ہوں، اونچی کرسی پر بیٹھا ہوں، انصاف کی میری آواز اس وقت حکم خدا ہے، اور خدا کے حکم میں میری نیت کو مطلق بالکل جو ہے وہ دخل نہ ہونا چاہیے۔ حق اور راستے سے جوں پر ڈلنا بھی مجھے دنیا اور دین ہی میں سیاہ بنا دے گا، یعنی کہ ذرا برابر بھی جو ہے وہ حق اور راستے سے جو ہے وہ اگر پھرے گا تو دین اور دنیا میں وہ سیاہ بن جائے گا۔ پنچایت شروع ہوئی، فریقین نے اپنے حالات بیان کیے، جرا ہوئی، بحث ہوئی، شہادتیں گزریں، گواہیاں گزریں، فریقین کے مددگاروں نے بہت کھینچ تان کی، جمن نے بہت غور سے سنا اور تب فیصلہ سنایا۔ الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ پنچوں نے تمہارے معاملے پر غور کیا۔ سمجھو کو بیل کی پوری قیمت دینا واجب ہے۔ جس وقت بیل ان کے گھر آیا اس کو کوئی بیماری نہ تھی، اگر قیمت اسی وقت دے دی گئی ہوتی تو آج سمجھو اسے واپس لینے کا ہرگز تقاضا نہ کرتا۔ رامدھن مشن نے کہا قیمت کے علاوہ ان سے دوان بھی لیا جائے۔ سمجھو نے بیل کو دوڑا دوڑا کر مار ڈالا۔ جمن نے کہا اس کا اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گوڈر شاہ نے کہا سمجھو کے ساتھ کچھ رعایت ہونی چاہیے، ان کا بہت نقصان ہوا ہے اور اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ جمن بولا اس کا بھی اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ الگو چودھری کی بھل منسی پر منحصر ہے، بھل منسی شرافت پر۔ یہ فیصلہ سنتے ہی الگو چودھری پھولے نہ سمائے، بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہوئے۔ ایک گھنٹے کے بعد جمن شیخ الگو کے پاس آئے اور ان کے گلے لپٹ کر بولے بھیا جب سے تم نے میری پنچایت کی ہے میں دل سے تمہارا دشمن تھا، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ پنچایت کی مسند پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے نہ دشمن، انصاف کے سوا اور اسے کچھ نہیں سوجھتا۔ الگو رونے لگے، دل صاف ہو گئے، دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا ہو گیا۔ اب وہ چالوں کی زمین پر نہیں، دھوکے کی زمین پر نہیں، حق اور انصاف کی زمین پر کھڑے تھے۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا سبق پنچایت کا دوسرا حصہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔